السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت میں مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ لائن لگی ہوئی ہے اور اسی قطار میں ہزاروں عشاق اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب پہلے کے بنسبت بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کورونا سے پہلے حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں۔ پہلے کیا تھا کہ آدمی کوئی بھی کسی طریقے سے گرتے پڑتے پہنچ جاتا تھا اور کسی بھی وقت جا کے اپنا، اور بند بھی نہیں ہوتا تھا۔ رات میں شاید وہ حصہ نہیں بند ہوتا، باقی مسجد نبوی بند ہوتی ہے، لیکن ریاض الجنہ کا حصہ اور زیارت کا حصہ بند نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی بند نہیں ہوتا ہے، لیکن اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آپ کو اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے۔ تو میں بھی اپائنٹمنٹ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، لیکن میری مسٹیک ہو گئی ہے کہ میرا اپائنٹمنٹ رات کا تھا، میں دن میں آیا ہوں، لیٹ ہو گیا۔ تو دیکھیے مجھے جانے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ تو ریاض الجنہ کی فضیلت کچھ بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زارا تربتی وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری تربت کی زیارت کی، میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ روضہ اور ممبر کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اسی پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کئی اشعار بھی تحریر فرمائے ہیں۔ اس طرف روضہ کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ واہ، یہ شعر ہے۔ اور دوسرا شعر ہے من زارت تربتی وجبت لہ شفاعتی، ان پر درود جن سے نویدان بشر کی ہے۔ اور تیسرا شعر ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ چوتھا شعر ہے جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ تو یہ اشعار ہیں اعلیٰ حضرت کے، جو اب باری بہت لمبی لائن لگتی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے ادھر آنا، اگر آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے تو آپ کو حمام نمبر یعنی باتھ روم نمبر جو بنا ہوا ہے وہ 202 ہے۔ پہلے 1 ہوا کرتا تھا، اب 202 ہو گیا ہے۔ تو 202 سے لائن لگنا شروع ہوتی ہے اور ایک ایک بندے کو چیک کر کے اندر جانے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لائن میں لگ گئے تو آپ چلے ہی جائیں گے، باقاعدہ باضابطہ چیک کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے دیکھا ہے۔ اور جو معتمرین ہیں، زائرین ہیں، ان کے ہوٹل والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ خود بک کرواتے ہیں اور پوری لسٹ نکال کے لاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آدمی ہیں، اتنے نام ہیں۔ وہ باقاعدہ وہاں چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر اتنے ہی آدمی کو چھوڑتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے اور اس طرح سے حاضر ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو ضرور کنفرم کر لیں کہ ہمارا اپائنٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے۔ بنا اپائنٹمنٹ کے بنا وقت لیے آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ جگہ جگہ ہر زبان میں، انگلش میں، عربی میں، اردو میں اور بنگالی میں، جہاں سے زیادہ ترکی میں لکھ کر کے لگایا ہوا ہے۔ تو آپ پہلے سے تیاری کر لیں پھر جائیں۔ اور اپائنٹمنٹ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک بار اگر آپ بک کر لیتے ہیں تو 45 دن کے بعد ہی آپ کو دوسرا موقع ملے گا، یعنی اس بیچ میں آپ کو اپائنٹمنٹ ہی نہیں ملے گا۔ اور اپائنٹمنٹ آپ کو نہیں ملے گا تو آپ جا بھی نہیں سکتے، بس دور دور سے آپ سلام پیش کرتے ہیں اور اپنی التجائیں عرض کر سکتے ہیں اور برکات لے سکتے ہیں۔ دیکھیے کتنی سخت دھوپ ہے، عصر کا وقت ہو گیا ہے، نماز ہو چکی ہے، اس کے بعد میں آیا ہوں۔ تو کتنی زبردست بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ اپنے اپنے باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بنا کے ڈالوں گا انشاءاللہ کہ اپائنٹمنٹ کیسے بک کرتے ہیں۔ جو بھائی، جو دوست نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان پاتے ہیں کہ اپائنٹمنٹ کیسے لینا ہے، کس طرح لینا ہے، تو اس کے لیے میں ویڈیو بنا کے اسی چینل پر ڈالتا ہوں
چینل آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وہ طریقہ معلوم ہو جائے۔ تو یہ رہی چھوٹی سی ویڈیو اور معلومات۔ اللہ تعالیٰ تمام زائرین کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری بھی قبول ہو جائے۔ اور ایک بات میں عرض کرنا بھول گیا کہ مان لیجیے آپ جاتے ہیں ٹائم میں ادھر سے ادھر ہو گئے، جیسے میرے ساتھ ہو گیا ہے، تو آپ برا بالکل نہ مانیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ جن لوگوں نے اپائنٹمنٹ لے رکھا ہے، جو وقت پہ آئے ہیں، لائن لگا کے کھڑے ہیں، ان کو موقع دیا جائے۔ اب ایسے اگر ہر بندے کو، ہر شخص کو چھوڑ دیں گے کہ ہاں بھائی آئیے آئیے، تو جو لوگ انتظار میں ہیں، جگہ تھوڑی تنگ کر دی ہے، انتظام انہوں نے خیر خود کچھ غلط کر رکھا ہے، کیونکہ آپ جہاں بھی دیکھیں بیریکیڈنگ کیے ہوئے ہیں، جدھر بھی دیکھیں ادھر بیریکیڈنگ۔ پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، آدمی پیچھے سے آتا تھا، باب جبریل سے داخل ہوتا تھا، یا ادھر مسجد کے اندر سے داخل ہوا اور زیارت کی